السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو کافی عرصے کے بعد میں کوئی ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے تو میں بیمار ہو گئی تھی، میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد ٹھیک ہوئی تو اسکول میں پیپر شروع ہو چکے ہیں، اور پیپر میں اتنی زیادہ تھکن ہو جاتی ہے، گھر آنے کے بعد بھی ٹائم نہیں ملتا کہ میں ولاگ کر سکوں۔ تو بس یہ جو ہے بچے آ گئے تھے پیپر دینے، اور میں نے پین اٹھا لیا تھا تاکہ مطلب کوئی چیکنگ وغیرہ کے لیے۔ باقی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شتر مرغ، تو بہاولپور میں اب شتر مرغ کا بھی جو ہے وہ گوشت بکنا شروع ہو چکا ہے۔ پاکستانی کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتے۔ تو میں اور حسیب جا رہے تھے، تو مجھے یہ نظر آیا، تو میں نے حسیب کو کہا کہ نا جلدی سے نا گاڑی ٹرن کریں، تو میں نے نا ویڈیو بنانی ہے۔ اور یہ 2 شتر مرغ جو ہیں یہ بیچارے کھڑے تھے، اور ایک شتر مرغ کو جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا تھا، اور مطلب لوگ اس کا گوشت لینے کے لیے کھڑے تھے۔ اور پاکستانیوں کو ہر چیز کے جو بینیفٹس ہیں نا وہ پہلے سے پتہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، اور اس کا ریٹ جو ہے وہ 1500 کلو ہے۔ لیکن یہاں جہاں میں نے ویڈیو بنائی وہ 1200 کلو آپ کو شتر مرغ کا گوشت دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سنڈے جو ہے، سنڈے کو آپ ریسٹ کریں، سنڈے جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیکسنگ ڈے ہے، تو وہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑ لینا چاہیے۔ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی سنڈے ریلیکسنگ نہیں ہوتا، بلکہ سنڈے زیادہ ہیکٹک ہوتا ہے، عام دنوں سے زیادہ ہیکٹک ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے کام کرنا پڑتا ہے۔ مطلب پورے گھر کی ڈسٹنگ وغیرہ ہو گئی ساری، اس کے بعد پہلے تو صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے کیونکہ سب جاگ جاتے ہیں، اس کے بعد پورے گھر کی ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ ایک سنڈے ہے چلو کر لیں۔ اور باقی رہی ہمارے گھر کی ماسی کی بات، تو ماسی ہمارے گھر کی نہیں آ رہی کیونکہ وہ چھوڑ چکی ہیں۔ تو جب تک ان کی بیٹی کی شادی تھی، ان کو پیسوں کی ضرورت تھی تو وہ کرتی رہیں کام، اس کے بعد وہ چھوڑ گئی ہیں۔ تو پھر میں کیا کرتی ہوں، کیونکہ گھر میں بچے تو کوئی نہیں ہے، ہاں سسٹر کے بچے آتے ہیں صبح کے ٹائم، اور سسٹر جاب پہ ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ پھر اپنے بچوں کو تقریباً 11-12 بجے یا 1-2 بجے تک لے جاتی ہیں۔ تو گھر گندا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو پھر میں کیا کرتی ہوں، 1-2 دن بعد نا کام کر لیتی ہوں، حد 1 دن کے بعد، مطلب 1 دن کا گیپ دے کے میں کام کر لیتی ہوں۔ لیکن اس دفعہ پیپر ہو رہے ہیں، تو میں نے بتایا کہ پیپر میں ذرا نہیں ٹائم ملتا، مطلب گھر آ کے بھی اتنی زیادہ تھکن ہوتی ہے، کیونکہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے پیپر میں کھڑے ہو کے ڈیوٹی دینی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر بچے چلے جاتے ہیں، پھر چیک کرنے ہوتے ہیں پیپر، تو اس لیے نہیں ہو سکتا گھر آ کے کام۔ لیکن آج سنڈے تھا تو پھر میں نے کہا چلیں آج میں دل لگا کے ذرا کام کر لوں۔ پہلے تو میں اٹھ گئی جلدی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اٹھ گئی، اس کے بعد پھر امی نے جانا تھا، ہمارے فیملی میں ہوئی ہے ڈیتھ، امی نے وہاں جانا تھا۔ اس کے بعد مطلب آج سیکنڈ ڈے تھا، تو ان کی مطلب دعا وغیرہ جو کرواتے ہیں، ہم لوگ کرواتے ہوتے ہیں دعا دوسرے دن، تو وہ تھی، تو امی وہاں گئی، ابو بھی وہاں گئے، اور بھائی لوگوں نے وہاں سے ہو کے نا پھر جانا تھا آئی تھنک سو حاصل پور، کوئی ہے دیسی مرغی والا، مطلب اس سے دیسی مرغی کھانے، کوئی مشہور ہوٹل ہے، تو میں اس کا بھی جو ولاگ ہے وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ریسٹ کیا تھوڑا سا، میں اٹھ گئی تھی پھر گھر کا کام وغیرہ کرنے، تو کچن میں نے دھونا ہے، کیونکہ دھویا اس لیے کیونکہ کچن میں نا سالن گر گیا تھا، تو چکنائی بہت زیادہ ہو رہی تھی، پھر پہلے میں نے اس پہ وہ ڈالا ہے سرف، اور اب میں اس کو رگڑ رہی ہوں۔ کچن جو ہے وہ میں اسی طرح دھوتی ہوں، مطلب یہ جو ہوتا ہے بانس والا جھاڑو جو ہوتا ہے، میں اس سے، ہم تو اس کو مطلب بانس والا جھاڑو کہتے ہیں، تو میں اسی بانس والے جھاڑو سے جو ہے کچن دھوتی ہوں، کیونکہ ایک تو یہ بانس والا جھاڑو جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے اور مطلب ہارڈ ہوتا ہے کافی، تو اس سے نا جو فرش ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ دھل جاتا ہے۔ اور باقی ماربل کے لیے جو ہے وہ میں یوز کرتی ہوں پھول جھاڑو۔ اور بات وہی ہے نا کہ انسان اپنے گھر کا کام جتنا خود اچھے طریقے سے کرتا ہے نا، اتنا ماسیاں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ آپ کا گھر ہے، ماسیوں کا تو نہیں۔ تو باقی اب میں لگا رہی ہوں پوچا۔ میں کیا کرتی ہوں، جھاڑو دینے کے بعد پھر میں نے کچن دھویا، اس کے بعد میں ڈسٹنگ کر لیتی ہوں، ڈسٹنگ کے بعد میں پوچا لگاتی ہوں، کیونکہ تاکہ اگر ڈسٹنگ کے دوران بھی کوئی چیز نیچے گر جائے تو وہ پوچے سے جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ اور باقی میں یہ پوچے پہ فنائل ڈال رہی ہوں، فنائل سے یہ ہوتا ہے کہ گھر میں نا بہت زیادہ اچھی خوشبو آ جاتی ہے، اور گھر جو ہے وہ صاف بھی بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔
اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے پوچھا لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح مطلب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ڈنڈا لے کے اس پہ وائپر کا جیسے ہو گیا یا وائپر ہی ہو گیا، اس پہ نا کوئی جرسی وغیرہ کو چڑھا کے نا وہ کرتے ہیں، وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے نا بیٹھ کے نہیں لگایا جاتا۔ بیٹھ کے نا ایک تو ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور پھر میں یہ کہتی ہوں کہ اس طرح نا یہ والا پوچھا لینے سے نا کام ذرا جلدی ہو جاتا ہے۔ باقی آپ لوگ سنائیں، آپ لوگوں کا سنڈے کیسا گزرا اور سردیاں کیسی جا رہی ہیں؟ بس آج میں باہر نکلی نا تو یقین کریں گرمیوں والی دھوپ، اب بس گرمیاں آ گئیں کیونکہ اب فیب سٹارٹ ہو گیا، تو فروری میں تو گرمیاں آ ہی جاتی ہیں۔ باقی مجھے بہت گندی بیماری یہ ہے کہ میں پانی بہت زیادہ پیتی ہوں، بہت زیادہ پیتی ہوں میں پانی، تو یہ میں نے کام کر کے بھی میں بالکل فری ہوئی تھی، اور مجھے سردیوں میں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، تو یہ میں پانی پی رہی ہوں۔ اور باقی میں آپ سے کوئی دکھاوا نہیں کروں گی کہ ویڈیو کے لیے میں شیشے کے گلاس میں پانی پینا شروع کر دوں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ جو لوگ مجھے پہلے سے فالو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا، تو میں یہ اسٹیل جو گھر میں ہم اسٹیل کے گلاس یوز کرتے ہیں، میں وہی گلاس یوز کر رہی ہوں۔ مجھے نہیں زیادہ شوخی بننے کا شوق کہ مطلب میں شوخی بن کے آپ لوگوں کو دکھاؤں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کچھ برتن رکھے تھے، امی گئی ہوئی تھی، میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا، تو پھر میں نے ریسٹ وغیرہ کیا۔ ریسٹ بھی کیا گھر میں کوئی تھا نہیں، اور مجھے بس یہی ٹینشن تھی کہ ابو ہوتے ہیں نا تو ابو کے پاس کی ہے، اب امی کے پاس تو کی نہیں ہے، تو مجھے یہی ٹینشن تھی کہ اگر امی آ جاتی ہیں تو مطلب ڈور کون اوپن کرے گا، بھائی وغیرہ بھی نہیں تھے، تو بس میں سوئی جاگی اسی طرح ہوتا رہا۔ بس یقین کریں میں سوتی جاگتی کیفیت میں ہی رہی ہوں، کہ مطلب مجھے بس یہ تھا کہ کوئی آ نہ جائے تو مطلب ڈور کون اوپن کرے گا، اور اگر مجھے پتہ نہ چلا تو۔ باقی برتن میں دھو کے فری ہو گئی تھی، تو اس کے بعد میں یہ شیلف کو جو ہے یہ صاف کر رہی ہوں ٹیشو سے، کیونکہ پانی کھڑا ہوا نا اچھا نہیں لگتا، اور پھر مطلب کوئی چیز رکھو تو پھر اس کو اٹھاؤ تو اس کے نیچے پانی ہوتا ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو بس میں ٹیشو سے اس کو کلین کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے کپڑا جو ہے وہ میں نے دھونے کے لیے دھو کے مطلب سنڈے تھا تو میں نے اس کو دھو کے نا باہر لٹکایا ہوا تھا، تو اس لیے۔ باقی اب میں بنا رہی ہوں، آج میں نے امی سے کہا کہ آپ تھکی ہوئی آئی ہیں تو میں بناتی ہوں، تو اب میں بنا رہی ہوں سوہانجنا۔ ہم لوگ تو سوہانجنا کہتے ہیں، کچھ لوگ باٹا بھی کہتے ہیں، باٹا بھی مطلب وہی ہوتا ہے اور سوہانجنا بھی وہی ہوتا ہے، ہم لوگ سوہانجنا کہتے ہیں، اور مجھے سوہانجنا کھانے میں بہت مزے کا لگتا ہے، بہت مزے کا۔ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سوہانجنا مزے کا لگتا ہے، تو اور میں بتاؤں گی بھی صحیح کہ سوہانجنے میں مطلب کیا چیز میں نے ایڈ کی ایسی۔ اور باقی پیاز جب گولڈن براؤن ہو گئے ہیں تو میں نے یہ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا، یہ بھی امی مطلب پہلے سے ہی بنا کے رکھ لیتی ہیں، کچھ لوگ ہوتا ہے وہ فوراً کوٹتے ہیں، تو میرا خیال ہے پہلے سے چیز بنا کے رکھی ہوئی نا زیادہ فائدہ مند ہے، مطلب ٹائم بچ جاتا ہے۔ تو باقی جو ہے اب میں آپ کو پوری ریسپی تو نہیں دکھاؤں گی، لیکن بنایا میں نہیں ہے، یقین کریے گا۔ تو میں نے امی کو کہا صرف آپ نے مجھے بتانا ہے، بناؤں گی میں خود، کیونکہ آنا چاہیے انسان کو، کام جو ہے نا وہ آنا چاہیے۔ مجھے کوکنگ آتی ہے، مطلب رائس، منچورین اور اس کے بعد میکرونی وغیرہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن مجھے سالن پراپر مطلب چکن کا آ جاتا ہے، اس طرح کے سالن نہیں آتے۔ تو باقی ابھی یہ جو سوہانجنا ہے یہ ڈال دیا، سوہانجنا جو ہے وہ پہلے سے بوائلڈ ہے، تو اس لیے اتنی دیر نہیں لگے گی نا کوکر کو مطلب سیٹی لگانی پڑے گی، تو یہ ابھی ڈال دیا تھا میں نے سوہانجنا تاکہ یہ اپنا پانی چھوڑ دے۔ تو اس کے بعد جب یہ تھوڑا بھن جائے گا تو میں پھر اس کے اندر چکن ڈال دوں گی۔ اب چکن کی کیا کہانی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب چکن کی کہانی یہ ہے کہ سسٹر نے کی تھی دیگ، ٹھیک ہے، تو ان کے گھر سے آیا تھا دیگ کا سالن، تو اب وہ پڑا تھا، اب ہم گھر میں بہت زیادہ کم لوگ ہیں، تو 2 بھائی، امی ابو اور میں، یعنی کہ 5 لوگ سارے ہیں اب ہم گھر میں۔ تو پھر وہ چکن کا جو سالن تھا تو پھر نا امی نے کہا وہ ایسے ضائع ہوگا، کوئی ایسے کھائے گا تو نہیں، کیونکہ اس میں مسالہ نہیں تھا، تو اس کو نا سوہانجنے میں ڈال دیتے ہیں، تو بس اس کو سوہانجنے میں ڈال دیا، اور یقین کرے اتنا مزے کا بنا تھا جس کی حد نہیں۔ باقی یہ میں آئی ہوں لائٹس وغیرہ جلانے، کیونکہ گھر اندھیرے میں بہت زیادہ برا لگتا ہے، تو میں نے گراج کی لائٹس وغیرہ جلائی ہیں، اور یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے مطلب گھر پورا صاف کر لیا تھا، کیونکہ امی پھر اکیلی ہوتی ہیں، میں تو چل جاتی ہوں اسکول، تو امی پھر اکیلی ہوتی ہیں، تو پھر امی کیسے گھر کا کام کریں، تو اس لیے میں نے خود کیا ہے سارا کام۔ باقی ابھی میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتی ہوں، تو آپ لوگوں نے وہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔ تو یہ ہیں جی شلجم، ہم پنجابی میں ان کو گونگلو کہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگ اپنی لینگویج میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو گونگلو کہتے ہیں،
اور مجھے نا کچھ لوگ یہ پکا کے بھی کھاتے ہیں، لیکن مجھے اس کا سالن کی بجائے نا یہ کچے زیادہ مزے کے لگتے ہیں۔ اور سارے کام سے فری ہونے کے بعد ہاتھوں پہ یہ میں نیکسٹرن کی جو کریم ہے یہ لگا رہی ہوں۔ آپ یقین کریں اتنی مزے کی ہے یہ کریم، اتنی زیادہ موئسچرائزنگ ہے، مطلب میں ہاتھوں پہ کوئی نہ کوئی لوشن کریم لازمی لگاتی ہوں، کیونکہ ہاتھ ظاہر بات ہے برتن دھوئے، گھر کا کام کیا، جھاڑو پوچھا وغیرہ، تو پوچھا لگایا پھر برتن دھوئے تو ہاتھ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا میں ہاتھوں کو ڈرائینس سے بچانے کے لیے میں جو ضرور کوئی نہ کوئی لوشن لگاتی ہوں۔ آپ لوگ بھی لگایا کریں، اس سے ہاتھوں پہ بڑا فرق پڑتا ہے، کیونکہ جو صابن ہے نا برتن دھونے والا وہ جو ہے ہاتھوں کو بہت زیادہ جو ہے ڈرائی کر دیتا ہے۔ تو اب یقین کریں برتن دھونے کے بعد لازمی آپ لوگ کوئی موئسچرائزنگ کریم لگایا کریں، تاکہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ ہمیشہ فریش رہیں۔ باقی فیس پہ میں یہ جانسنس کی کریم لگاتی ہوتی ہوں، میں نے کہا جلدی سے آپ کو دکھا دوں کہ میں نے اتنی ساری یوز کر لی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو اس کا ڈیٹیل ریویو چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا، انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گی۔ باقی یہ رہا سوہانجنے کا سالن۔ میں تو اسی طرح یہ جو ڈرائی ہوتا ہے نا سالن، مطلب سوکھا سالن جو ہوتا ہے، جیسے بھنڈیاں سوکھی ہو گئیں، اور مطلب اس طرح کے جو سالن ہے وہ میں روٹی کے اوپر رکھ کے ہی کھاتی ہوں۔ مجھے زیادہ فینسی ہونے کا شوق نہیں ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، یا مجھے اس بات پہ بھی بہت سارے لوگوں سے ہیٹ ملے گی کہ کیسے آپ روٹی کے اوپر سالن رکھ کے کھا رہی ہیں۔ تو مجھے بہت مزہ آتا ہے ایسے روٹی کے اوپر سالن رکھ کے کھانے کا۔ تو یہ سوہانجنا میں نے بنایا تھا۔ باقی یہ مہمان آئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے مہمانوں کو سردیوں میں تو چائے دینی پڑتی ہے، تو پھر امی سوچ رہی تھی کیا بنائیں، کباب بنا لیں۔ میں نے کہا کباب سے زیادہ اچھا ہے کہ نا ایگ بوائل کر لیتے ہیں، تو بس پھر ایگ بوائل کیے۔ تو میں یہاں ایگ جو تھے ان کو چھیل رہی تھی، اس کے بعد چائے ڈالوں گی۔ تو بس آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ولاگ کیسا لگا، کیا آپ چاہتے ہیں میں اسی طرح کے ولاگ بناتی رہوں، اور مجھے بتائیے گا کہ مجھے اپنے کمنٹس لازمی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں جو میری محنت ہے وہ ساری وصول تو ہو رہی ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ باقی مجھے جو ہے نا وہ بوائلڈ ایگ جو ہیں وہ بہت مزے کے لگتے ہیں، بہت 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 زیادہ مزے کے۔ اور سردیوں میں نا سب سے اچھی آپشن یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آتے ہیں تو آپ ان کو بوائلڈ ایگ دے دیں، اور کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے، شام کے ٹائم تو ہو جاتی ہے، صبح کے ٹائم تو بہت زیادہ آج دھوپ تیز تھی، لیکن شام کے ٹائم تو ہو ہی جاتی ہے سردی۔ تو بس ابھی میں چائے ڈالوں گی، اس کے بعد میں نے یہ ایگ بوائل کر کے رکھ لیں، کیونکہ چائے اگر میں پہلے ڈال لیتی نا تو اس کے اوپر وہ ملائی سی آ جاتی ہے اور وہ اچھی نہیں لگتی، لیکن پھر بھی اس کے اوپر ملائی آ گئی تھی جس کو میں نے بعد میں ہٹایا اتنی جلدی، کیونکہ سردی کافی زیادہ ہے۔ تو آپ کو ایک فن فیکٹ بتاؤں، فن فیکٹ یہ ہے کہ مجھے چائے نہیں پسند، میں بالکل چائے نہیں پیتی، بالکل بھی۔ اب یقین کریں میں چائے نہیں پیتی، بہت کم ہوتا ہے کہ میں پیتی ہوں، اور اسکول میں ٹیچرز بڑے شوق سے چائے پیتی ہیں، بہت زیادہ شوق سے، تو میں نے کبھی چائے نہیں پی۔ ہاں میں گرین ٹی پی لیتی ہوں، لیکن چائے تو کبھی نہیں پی سکتی۔ تو بس اسی ولاگ سے مطلب یہی میں ولاگ اپنا اینڈ کرتی ہوں، اور آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے میں ہم سب کے لیے ایک بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، ہمارے باپ بھائیوں کو، ہمارے خامدوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، ہمارے بچوں کو زندگی والا کریں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں، کیونکہ عورت مکمل اولاد سے ہی ہے۔ بدبخت ہیں وہ عورتیں جو اولاد نہیں چاہتی، کہ مطلب ان کی اولاد نہ ہو کہ ان کا فگر خراب ہو جائے گا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہر عورت کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اس کو جو ہے اولاد کی خوشی دکھانا نصیب کرے۔ تو بس اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔